AIMIM ایک سیاسی پارٹی ہے جس کی بنیاد اسد الدین اویسی کے دادا عبدالوحید اویسی نے 1926 عیسوی کو شہر حیدرآباد میں رکھی۔ اس پارٹی کا ہیڈ کوارٹر دارالسلام حیدرآباد ہے۔ اس پارٹی کا نام AIMIM سلطان صلاح الدین اویسی نے رکھا، جو اسد الدین اویسی کے والد ہیں۔ اسد الدین اویسی کے والد صلاح الدین اویسی 6 بار ممبر آف پارلیمنٹ چنے گئے۔ انہیں MP کے الیکشن میں 1983 عیسوی میں 64% ووٹ ملے، جبکہ 1998 عیسوی میں MP کے الیکشن میں 44% ووٹ ملے۔ انہیں سالار ملت کا خطاب دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین اویسی نے اپنے علاقے میں مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے۔ انہوں نے انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، فارمیسی ڈگری کالج اور ہاسپٹلز قائم کیے، جہاں پر بہت کم خرچ پر بہترین علاج کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ ایک فلاحی و سماجی تنظیم اور سنگٹھن کے طور پر کام کرتی تھی، بعد میں اسے ایک سیاسی پارٹی کا نام دیا گیا۔ سیاست میں قدم رکھنے کے بعد اس پارٹی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ پارٹی 1984 عیسوی سے لگاتار اب تک حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے سے کامیاب ہوتی چلی آ رہی ہے۔ سابقہ ریاست آندھرا پردیش 2009 میں اس کے پاس 7 سیٹیں تھیں اور 2014 ریاست تلنگانہ میں بھی 7 سیٹیں اس کے پاس ہیں۔ مجلس کے مشہور و معروف نیتا یہ ہیں: حیدرآباد سے اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، ممبئی سے وارث پٹھان، اورنگ آباد سے امتیاز جلیل اور مفتی اسماعیل قاسمی، بہار سے اختر الایمان اور UP سے عاصم وقار۔ مجلس کا بنیادی مقصد مسلمانوں، دلتوں، پچھڑوں کی اور ستائے ہوئے مظلوموں کی آواز بننا، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا۔ اب AIMIM پارٹی حیدرآباد کے سانسد اسد الدین اویسی کی قیادت اور ان کی رہنمائی میں تیزی کے ساتھ کامیابیوں کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جی ہاں، وہی اسد الدین اویسی جو ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ ملی مسائل کے لیے بے باکی کے ساتھ آواز بلند کرنا، پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی ترجمانی کرنا، اقلیتوں اور دلتوں پر ہوئے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا آپ کی نمایاں پہچان ہے۔ اسد الدین اویسی اس پارٹی کو 4 مینار کے محدود دائرے سے نکال کر ملک گیر اور ایک اسٹیٹ پارٹی سے آگے بڑھاتے ہوئے نیشنل پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے مہاراشٹر میں قدم رکھا اور وہاں ان کو اسمبلی الیکشن میں 24 سیٹوں میں 2 سیٹ پر کامیابی حاصل ہوئی۔ 2012 میں کارپوریشن الیکشن میں 81 سیٹوں میں سے 11 سیٹ پر جیت حاصل کی اور 2019 کے پارلیمانی الیکشن میں شیو سینا کے 20 سال کے رہے MP کو ہرا کر ایک MP بھی جیت لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹر کی بڑی پارٹی بن گئی۔ اس طرح مجلس کو 2 MP مل گئے اور دونوں پارلیمنٹ میں پورے بے باکی کے ساتھ مسلمانوں، دلتوں، پچھڑوں کی آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجلس کے دونوں شیر جب ایوان میں بولنا شروع کرتے ہیں تو دشمنوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور حق بات سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اویسی کے حوصلے اور بڑھے۔ مہاراشٹر سے نکل کر بہار کے ایک پچھڑا ہوا علاقہ سیمانچل میں قسمت آزمائی کی۔ پہلی مرتبہ کامیابی نہیں مل پائی، لیکن اویسی پہاڑ جیسے عزائم اور حوصلے رکھنے والے کبھی ہار نہیں مانتے اور دوبارہ سیمانچل کے میدان میں قدم رکھا اور 2020 کے اسمبلی الیکشن میں 1 2 نہیں 5 ودھایک نے جیت کر اویسی کا ہاتھ مضبوط کر دیا۔ اس کارنامے نے اویسی کی پارٹی میں 4 چاند لگا دیا۔ اس کے بعد اویسی بنگال کا رخ کرتے ہیں، لیکن ممتا بنرجی نے مسلمانوں سیکولرزم کا جھوٹا اور کھوکھلا نعرہ دے کر ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں، تو دوسری طرف ممتا بنرجی دوہری چال یہ چلی کہ اویسی BJP کا آدمی ہے اور BJP نے اسے خرید لیا ہے اور بیچارہ بھولا بھالا مسلمان اس سازش کا شکار ہو جاتا ہے، بعد میں ووٹ دے کر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے۔ سچ کہا تھا علامہ اقبال نے، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا،
چاک کر دی ترکنادان خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اویسی نے صحیح کہا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے لیڈر پر بھروسہ نہیں۔ یاد رکھیے، جب تک کوئی قوم اپنے لیڈر پر بھروسہ نہیں کرتی تب تک وہ قوم دوسروں کی غلام بن کر زندگی گزارتی رہے گی۔ اس کے بعد 2022 یو پی کا اسمبلی الیکشن ہوا۔ اس میں اویسی نے 100 امیدوار اتارے اور پورے جوش و خروش سے اتارے، لیکن ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کر پائے اور مسلمانوں نے سارا ووٹ سیکولر پارٹیوں کو خیرات کر دیا۔ بدلے میں کیا ملا؟ مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا گیا، مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھوسا گیا، مسلم نوجوانوں کی ماب لنچنگ کی گئی، ان کو مذہبی ملی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور نام نہاد سیکولر پارٹیاں خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہیں اور مسلمانوں کے ووٹ سے راجنیتی کرتی رہیں۔ اگر کوئی ان تمام مسائل پر کھل کر اور بے باک انداز میں بولتا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ 2022 کے الیکشن کے دوران اویسی کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہیں جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی تھی تو کہیں ان پر جان لیوا حملہ ہوا، لیکن وہ مردان جفا کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ اویسی ہمت کا نام ہے، اویسی حوصلے کا نام ہے، اویسی آگے بڑھنے اور ڈٹ کر مقابلے کا نام ہے۔ اویسی کا پیچھے ہٹ جانے، ڈر جانے اور خوف کھا جانے، نا امیدی اور مایوسی سے کوئی تعلق نہیں۔ سلام ہے اویسی کو، ان تمام مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود حوصلہ بلند رکھتے ہیں اور پارٹی کو آگے بڑھانے اور وسیع سے وسیع تر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اویسی کا خود کہنا ہے کہ پہلا الیکشن ہارنا، دوسرا الیکشن ہرانا اور تیسرا الیکشن جیتنا یہ مجلس کی خاصیت ہے۔ اب 2022 ہے، ایک طرف دلی کا الیکشن ہے تو دوسری طرف گجرات کا اسمبلی الیکشن۔ دونوں الیکشن میں مجلس پورے دم خم کے ساتھ اتر چکی ہے اور اپنے امیدوار کو چناؤ کے میدان میں اتار دیا ہے اور اویسی پارٹی کو کامیاب کرانے کے لیے سبھاؤں پہ سبھائیں کر رہے ہیں۔ کبھی گجرات کے علاقوں میں وہاں کے باشندوں کی خوشامد کر رہے ہیں اور گجرات میں مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کی داستانیں سنا کر اپنی پارٹی سے جوڑ رہے ہیں، تو کبھی دلی کے شاہین باغ میں مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہوئے ظلم و زیادتی ناانصافیوں کو یاد دلا کر ان کو ایک پرچم کے تلے متحد ہونے پر زور دے رہے ہیں۔ دونوں جگہ الیکشن قریب ہیں اور دسمبر 2022 میں نتائج کا اعلان بھی ہو جانا ہے اور مجلس کامیاب ہوتی ہے یا ناکام یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن مجلس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ بھارت کے چپے چپے اور ملک کے گوشے گوشے میں جائے گی اور اپنا پرچم لہرائے گی۔ اب اویسی کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد یا مہاراشٹر تک کی محدود نہیں رہی، بلکہ بہار سے لے کر بنگال تک اور یو پی سے اب دلی کی مسند پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ شمالی ہند سے لے کر جنوبی ہند تک اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مجلس اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ مجلس کو بی ٹیم بتا کر مسلمان عوام کو، جنتا کو مجلس سے دور کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ مجلس کو مسلمانوں کی پارٹی بتا کر غیر مسلم بھائیوں کو مجلس سے دور کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ دشمنوں کی بہت بڑی اور دوہری پالیسی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ان تمام سازشوں اور ان تمام پروپیگنڈوں اور الزامات کے باوجود مجلس پوری طاقت سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مجلس سے متحد ہو کر جے بھیم جے میم کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی حصہ داری کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔